جہاں تک آپ بات کریں ساحر کی بات انہوں نے کی ہے، ساحر کو میں دو اشخاص کے ذریعے جانتی ہوں. ایک امرتا پریتم جو جب جاتی تھی کچھ نہ کچھ بات اس کے بارے میں کرتی تھی، اور دوسرے ابن انشا. میں ابن انشا کو کیوں بتا رہی ہوں، پارٹیشن کے بعد پاکستان ابن انشا کے ساتھ رائل پارک میں آ کے ٹھہرے تھے اس کے گھر میں ساحر صاحب، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ ابن انشا کو بتائے بغیر ٹرین چڑھ کے بامبے چلے گئے تھے. تو پاکستان کے قیام کے چند روز جو ہیں وہ ان کی زندگی کے ہیں، جو پتہ نہیں کسی نے لکھا ہے کہ نہیں لکھے، یہ ساری چیزیں ہیں. ساقی کے بارے میں بہت عجیب شخص بھی تھا اور بہت عجیب شاعری بھی کرتا تھا، لیکن بہت مختلف شاعر تھا. نظم کا اور غزل کا دونوں کا اس کے اندر ایک کمال جذبہ تھا، اور اس کے اندر ایک انسان تھا جو کبھی وہ کچھوا پالتا تھا، کچھوا مر گیا تو اس کا جنازہ اس نے اپنی لان میں لوایا. اس کے بعد شیر خاں ایک تھا، وہ بلّا، اور دوسرا بلّا تھا رام راج. بلے پالے، اس نے کہا کہ انڈیا پاکستان کی دوستی میں کرا رہا ہوں، شیر خان اور رام راج میرے پاس ہے. تو ایک بلّا مر گیا تو آخری رہ گیا تھا، تو اس کو اس نے کہا کہ پتہ نہیں میری زندگی میں یہ کس کے پاس جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے، اس کے مرنے سے 10 دن پہلے اس کی بیوی ٹنڈی اسی ہسپتال میں مر گئی تھی، اور اس کے 10 دن کے بعد ساقی کا انتقال ہوا تھا. مجید امجد صاحب کو ہم ملنے گئے تھے اس لیے کیونکہ مجید امجد صاحب کو جب سخنور پروگرام ہو رہا تھا تو ہم نے ریکارڈنگ کرنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا. تو ہم ساہیوال گئے تھے، اور یوسف اور پورا عملہ ان کے ساتھ. ایک کمرہ جس کے اندر ایک بیڈ پہ وہ ہیں اور ایک سائیکل، یہ تھی کل میراث جو ان کے پاس تھی. لیکن گویائی کی وہ میراث تھی جو ان کو بڑا شاعر اس طرح کا بنایا کہ ناصر عباس نیر نے ان کے اوپر 2 کتابیں بہت زبردست لکھی ہیں اور بہت اچھی لکھی ہیں. لیکن ان کا میں سب کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ بچے بھی ہیں، وہ بہت خاموش آدمی تھے، اور جب وہ مرے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں تھا. ایک استاد نے جا کے بتایا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور کوئی نہیں تھا. ڈپٹی کمشنر اس زمانے میں جاوید قریشی تھے وہاں کے، اور انہوں نے ٹرک بلایا تھا ایک جو کارڈ کباڑ اڑانے والا ہوتا ہے، اور اس میں ان کا جنازہ رکھ کے جھنگ بھیجا تھا. یہ تھی آخری دن ان کی. اور آخری دن فہمیدہ کا بھی بہت تکلیف دہ تھا. زندگی کے 6-7 سال جو اس نے انڈیا میں گزارے وہ میں نے دیکھے ہوئے، وہاں انڈیا جا کے دیکھے ہوئے ہیں. اور اندرا گاندھی نے ان کو جانے کے بعد جیسے اہمیت دی تھی، وہ اس کے مرنے کے بعد گورنمنٹ اس کو ایسی اہمیت نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر بھی کنسلٹنٹ رکھا ہوا تھا اور بہت کم آمدنی تھی. لیکن اس نے زندہ بہار جیسے لکھا بنگال کے بارے میں، جیسا وہاں کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں جیسے لکھا. اس کے علاوہ آخری جو ان کا تھا نظم جو ہے کہانی تم کبیر، قلعہ فراموشی، اچھا ناول، نظم میں، غزل میں، باتوں میں، گفتگو میں، بحث کرنے میں، ہر چیز میں وہ عورت اپنے آپ کو ایک مضبوط عورت تھی. مگر ایک بات کہوں آخری کہ افضال نے سب سے پہلے اس کا وہ حصہ پڑھا، لاؤ اپنا ہاتھ ذرا. ہمارا معاشرہ، ہمارے شاعر اس وقت تک اس کو نہیں مانے تھے. میں بنگال میں تھی جب وہ فنون میں وہ نظم چھپی، تو سارے شاعروں نے انکلوڈنگ جمیل الدین عالی سے لے کے حمایت علی شاعر اور باقی لوگوں نے کہا ہاں بھئی یہ شاعرہ ہو گئی ہے، شاعرہ ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو سمجھ میں آنے والی نظم لکھی تھی. حالانکہ وہ بہت اچھی نظم وہ بہت اچھی تھی. تو اس کو شروع میں لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ کچھ ایسی نظمیں لکھتی ہے جیسی کوئی عام سیکس کے حوالے میں. اس کو زندگی کو انہوں نے نہیں سمجھا، اور شاید اب کوئی سمجھ کے اس کے بارے میں لکھ سکے. بہت اچھی بحث ہوئی، بہت اچھی باتیں ہوئی. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ سیشن جو تھا کہ اردو نظم کے مشاہیر کے بارے میں تو ضرور تھا، مگر نئی نظم کے بارے میں شاید سیشن الگ ہو، اس میں بھی ہم بات کریں گے. بہت شکریہ آپ سب.